عمران صفدر کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ صفدر نے بھی جواب میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ اب عمران صاحب بھی موجود ہیں، صفدر نے بیٹھتے ہی کہا۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ لیڈی سندرتا بڑی جابر قسم کی محترمہ ہیں، کہنے لگیں کہ دنیا تو پہلے شادی کرتی ہے پھر ہنی مون مناتی ہے، ہم پہلے ہنی مون منائیں گے، اس کے بعد پروگرام بنا تو شادی بھی کر لیں گے۔ چنانچہ ہنی مون منانے یہاں آ گئے۔ ابھی صرف ہنی منایا تھا اور مون کا انتظار تھا، کیونکہ تم جانتی ہو آج کل اندھیری راتیں ہیں کہ رقیبان روح سفید پہنچ گئے اور ہمیں گھیر کر یہاں لے آیا گیا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ آخر یہ تمہیں کیا مرض ہے؟ جہاں کسی لڑکی کو دیکھتے ہو شادی کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہو۔ جولیا کے بجائے لیڈی سندرتا نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس مرض کو مرض عشق کہتے ہیں لیڈی سندرتا صاحبہ۔ میں تو خیر اس مرض کے جراثیموں پر تجربات ہی کرتا رہتا ہوں، البتہ تنویر صاحب اس مرض کے ناقابل علاج مریض ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ قائم مقام چیف کیا ہوتا ہے؟ اصل چیف کون ہے؟ جولیا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اصل چیف ان کے چچا مرحوم تھے، بیچارے بڑی خوبیوں کے مالک تھے، لیکن عمران نے رونی سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تم پھر اس غدار کا ذکر کر رہے ہو۔ آئندہ اگر تمہاری زبان سے اس کا نام نکلا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ اور سنو، تم اپنے ساتھیوں سے باتیں کرو، میں ہیڈ کوارٹر جا رہی ہوں۔ نئی صورتحال میں مجھے اعلیٰ سطح پر بات چیت کرنی ہوگی۔ لیڈی سندرتا نے یکلخت کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اکیلے بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات لکھ لو کہ تم بس ایجنٹ ہی رہ جاؤ گی، چیف نہیں بن سکتی۔ ہاں، اگر تم میری منت سماجت کرو تو میں تمہیں مکمل چیف بنوا سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیسے بنوا سکتے ہو؟ تمہیں یہاں کون جانتا ہے؟ لیڈی سندرتا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیانا، یہاں فون تو ہوگا اور تمہیں صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری کا فون نمبر بھی معلوم ہوگا، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن وہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے، پہلے بھی اس کے ذریعے کوٹھی حاصل کی تو فوراً ہی دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے، جولیا نے کہا۔ وہ تو تمہارے حسن کی کشش تھی، دراصل یہاں کے لوگ خوبصورتی کی دیوانے ہیں، جہاں انہیں خوبصورتی نظر آتی ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کم از کم میرے متعلق تو سب کا فیصلہ یہی ہے کہ خوبصورتی میرے قریب سے بھی نہیں گزری، اس لیے تم فکر نہ کرو، نمبر بتاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے ہنستے ہوئے پرسنل سیکرٹری کا نمبر بتا دیا۔ عمران نے صفدر کو فون اٹھا لانے کا اشارہ کیا اور صفدر نے اٹھ کر ایک طرف تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ لیڈی سندرتا بھی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، پرسنل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس X2 کا بااختیار ایجنٹ بول رہا ہوں، علی عمران۔ صدر مملکت سے بات کرائیں، اٹ از ایمرجنسی۔
عمران کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھا کہ لیڈی سندرتا چونک کر عمران کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ عمران کا لہجہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہیلو عمران صاحب، صدر صاحب سے بات کیجیے۔ چند لمحوں بعد پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، ہیلو، پریزیڈنٹ آف شری لنکا اسپیکنگ۔ دوسرے لمحے ایک بھاری مگر انتہائی باوقار آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں جناب، آپ سے خاص صورتحال پر تفصیلی بات کرنی ہے، آپ کے ملک کی سیکرٹ سروس کے متعلق، اگر آپ وقت دیں۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا، آپ ابھی آ جائیں، میں سیکورٹی کو اطلاع کر دوں گا۔ دوسری طرف سے صدر مملکت نے نرم لہجے میں کہا، اوکے تھینک یو، میں آدھے گھنٹے بعد حاضر ہو جاؤں گا، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے گڈ بائی سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، صدر مملکت تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، تمہیں انہوں نے فوراً بلا لیا۔ لیڈی سندرتا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہارے ساتھ رہنے سے یہی نقصان ہوا ہے کہ لوگ اب گھاس ڈالنے لگے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیڈی سندرتا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تم صدر مملکت سے کیا بات کرو گے؟ لیڈی سندرتا نے پوچھا۔ تم اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچو اور بطور چیف سیکرٹ سروس اپنی اپائنٹمنٹ کا انتظار کرو۔ اپائنٹمنٹ کے بعد ظاہر ہے تم اپنے مرحوم انکل کی جاگیر میں پہنچ جاؤ گی، مس جولیا وہاں تم سے کانٹیکٹ کر لیں گی۔ اس کے بعد لیڈیز جانے اور سالمن تنظیم، باقی ہم مردوں کا کیا ہے، جہاں آپ دونوں کا جی چاہے جھونک دینا۔ عمران نے آخری الفاظ بڑے منہ بناتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں بھاڑ میں جھونکوں گی۔ لیڈی سندرتا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہنس کر کہا، اچھا تو تمہاری زبان میں بھاڑ آغوش کو کہتے ہیں، تو واہ واہ، تنویر خوش ہو جاؤ، مراد بر آ رہی ہے، عمران نے کہا، اور اس بار تنویر ناراض ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ لیڈی سندرتا نے جولیا سے مصافحہ کیا اور باقی کو ہیلو ہیلو کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صفدر اٹھ کر اس کے ساتھ باہر چلا گیا تاکہ اس کی کار کے جانے کے بعد پھاٹک بند کر آئے۔ یہ سارا چکر کیا ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ، ورنہ میکسٹو کی پرواہ کیے بغیر تمہاری کھوپڑی جوتیوں سے پلپلی کر دوں گی، جولیا نے انتہائی کراہت لہجے میں کہا۔ اور جس کی جوتی ہی پلپلی ہو اس کی کھوپڑی کہاں جائے؟ بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ میں شری لنکا کے صدر سے مل کر شری لنکا سیکرٹ سروس کو کارنر کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، عمران نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے اغوا سے لے کر کرنل بشمورے کے قتل اور پھر لیڈی سندرتا کے فرار سے لے کر ہیڈ کوارٹر تک اس کے پہنچنے اور اس کے بعد وہاں سالمن تنظیم کے ریڈ سے لے کر صفدر اور کیپٹن شکیل سے ملاقات تک کی تمام صورتحال مختصر طور پر بتا دی۔